اس کے بعد سورہ قصص ہے. بیان کیا جا رہا ہے کہ فرعون زمین میں بلند ہوا. اور اس میں دو لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے قارون. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا فرد ہوتے ہوئے یہ فرعون کا خاص آدمی تھا. آج نہیں ہے لوگ, فرعون کا خاص آدمی تھا اور بنی اسرائیل کو اس سے کافی تکلیف تھی, جبکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور بہت بڑا سرمایہ دار تھا. بتایا گیا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی. اتنا مالدار آدمی تھا, اتنا پیسہ اس کے پاس تھا اور حکومت سے اس کے کافی روابط تھے. حکومت سے ربط رکھنے کی وجہ سے اس نے کافی مال پانی بنایا ہوا تھا قارون. اور اس کے بارے میں بھی یہی ہے, لا یریدون علوا فی الارض, زمین میں بلند ہونا. اور یہاں کیا کہا گیا, ان فرعون علا, علا مانے بلند ہونا. تو یہ دونوں زمین میں بلند ہوئے. اور جانتے ہیں دونوں جب سدھرے نہیں تو ان کی بلندی کو پستی سے بدل دیا گیا. ایک کو تو دھسا دیا گیا, زمین میں چلا گیا. وہ اونچا اڑ رہا تھا نا تو اسے زمین میں دھسا دیا گیا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قارون کے اوپر یہی عذاب کیوں آیا کہ اسے دھسا دیا گیا, کوئی اور عذاب کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب یہی ہے, جو اڑتا ہے نا اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. تو یہ اڑ رہا تھا زمین میں, لہذا اسے زمین ہی میں دھسا دیا گیا. فی الارض, زمین میں بلند ہو رہا تھا لہذا اسے زمین میں دھسا دیا گیا. اور وہ لا یریدون علوا فی الارض, یہ قارون کے بارے میں, وہ زمین میں بلند ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی, ایک کو تو زمین میں دھسا دیا اور ایک کو پانی میں دھسا دیا. پانی کھڑا ہے دونوں طرف پتھر بن کر کے اور بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے. اب جب فرعون اس راستے میں آتا ہے تو پانی مل جاتا ہے. تو یہ بھی تو اڑ رہا تھا نا, اس کو بھی تو دھسا دیا گیا, پانی کے اندر ڈبو دیا گیا, تو بھی دھسنا ہی تو ہوا. آدمی زمین کے اوپر ہو, زمین کے نیچے کر دیا جائے اسے تو دھسنا ہی تو ہوا. تو دونوں زمین میں بلند ہو رہے تو دونوں کو زمین میں دھسا دیا گیا. ایک کو ڈبو دیا گیا اوپر پانی اور ایک کو دھسا دیا گیا اوپر زمین, تو دونوں اندر گئے. تو جو اڑتا ہے اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے, اس کا قاعدہ ہے. یہ کرتا کیا تھا؟ یہ تین کام کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ, بتایا گیا. یستضعف طائفة منہم, ایک گروہ جو تھا بنی اسرائیل کا, ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مراعات اور کوئی رعایت حاصل نہیں تھی اور ان کو کیا کرتا تھا؟ استضعاف کرتا تھا. یستضعف, استضعاف کہتے ہیں زور گھٹا دینا, قوت گھٹا دینا. کسی کا زور ہو تو اس کا زور گھٹا دینا, طاقت ہو تو کمزور کر دینا, ضعف میں مبتلا کر دینا. تو طاقت گھٹا دینا, زور کم کر دینا کہ یہ اٹھنے نہ پائے. آدمی اٹھتا کب ہے؟ جب اس کے پاس زور رہتا ہے. زور کم کر دو آدمی اٹھ نہیں پاتا ہے. تو بنی اسرائیل اٹھ نہ پائے تو ان کے ساتھ استضعاف کا معاملہ کیا جاتا تھا, ان کے زور کو گھٹا دیا جاتا تھا. کیسے؟ نوجوان جو قوم اور نسل کی قوت ہوتے, طاقت ہوتے, ان کو پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا تھا. مارا نہیں جاتا تھا, گرا کر کے ان کی گردن کاٹ دی جاتی تھی, ذبح کر دیا جاتا تھا. یذبحوا ابناءہم, بچوں کو, نوجوانوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا. جی, بچے ذبح ہو گئے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا ان سے عیاشی کرنے کے لیے. جی, یہ تین کام تھے. ان کے زور کو گھٹا دینا, یہ اٹھنے نہ پائیں, ایک. اور دوسرے, بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے, اور تیسرے, عورتوں کو زندہ رکھا جائے. یہ تین کام کیے جاتے تھے. اور اللہ فرما رہا ہے انہ کان من المفسدین, بہت بڑا مفسد تھا یہ. گویا اس طریقے کے سارے کام فساد فی الارض میں داخل ہیں. اس کو فساد فی الارض کہتے ہیں. زمین میں فساد کرنا یہ فساد کی بڑی بڑی چیزیں ہیں اور فساد کے بڑے بڑے ذرائع ہیں. اللہ نے فرمایا اب ان کو کمزور کیا جا رہا ہے, ان کا زور گھٹایا جا رہا ہے. تو وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ چاہ رہا ہے کہ ان کا زور گھٹا دیں, لیکن ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, یہ جن کا زور گھٹایا جا رہا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر احسان کریں. کس طریقے کا احسان کریں؟ ان کو زمین میں ہم امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ان کو امام بنا دیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ ارادہ پورا کیا. فرعون اور اس کا لشکر پورا کا پورا غرقاب ہو گیا اور مصر ان کے حوالے کر دیا گیا. دیکھیے یہ
ایک نقطہ اور، ایک استضعاف کا طریقہ ہوتا ہے کہ کسی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، اور ایک ہوتا ہے کمزور کرنے کا طریقہ کہ ان کے عقیدے بدل دیے جائیں. ہاں، عقیدے بدل دیے جائیں، موحد ہے تو مشرک بنا دیا جائے. اور اس قسم کی موت وہ ذبح والی موت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. آدمی اپنا عقیدہ کھو دے تو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا. تو ایک ہوتا ہے روحانی طور پر مر جانا اور ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر مر جانا. تو روحانی طور پر مرنا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے بالمقابل جسمانی طور پر مرنا. تو آدمی مر جائے مگر اپنا عقیدہ نہ چھوڑے، توحید نہ چھوڑے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا تمہیں آگ میں جلا دیا جائے. اس لیے کہ جس آدمی نے اپنا عقیدہ بدل دیا وہ تو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا. تو ایک ہوتا ہے روحانی طور پر ذبح کرنا، ایک ہوتا ہے جسمانی طور پر ذبح کرنا. تو یہ جسمانی طور پر ذبح کرتا تھا یہ. لیکن کچھ لوگ ہیں جو روحانی طور پر ذبح کر دیے جاتے ہیں. بڑی بڑی ڈگریوں والوں کو دیکھا جاتا ہے، انہیں بڑی بڑی ڈگریاں مل گئیں تو دین کے بارے میں ان سے کچھ پوچھا جائے تو دین کے اظہار میں بڑی شرمندگی محسوس کرتے ہیں. کوئی مسلمان IAS بن جائے، کوئی مسلمان کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، دین کے بارے میں ان سے کچھ انٹرویو لیا جائے تو یہ جھجکتے ہیں دین کے بارے میں بولتے ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی مر چکے ہیں روحانی طور پر، یہ مر چکے ہیں یہ، اس لیے کہ ان کی روحانی موت ہو چکی ہے، ان کے عقیدے کو بدل دیا گیا ہے. تو استضعاف دو طریقے کا ہوتا ہے، استضعاف بدنی اور ایک ہوتا ہے استضعاف روحانی. تو استضعاف روحانی یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے بالمقابل استضعاف بدنی کے. جی، بدنی طور پر کمزور ہونا اچھا ہے، روحانی طور پر تباہ ہو جانا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو ہماری حکومت کو ختم کر دے گا. اب اس نے حکم دے دیا کہ گھر گھر میں جاسوس بھیجے جائیں اور وہ پتہ لگائیں کہ کس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے. لڑکی کے بارے میں معلوم ہے تو چھوڑ دیا جائے، لڑکا اگر ہے تو اسے ذبح کر دیا جائے. اسی دوران میں جس وقت یہ وحشیانہ قانون مصر میں جاری تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اب ان کی والدہ کا حال یہ تھا کہ چیرو تو خون نہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی. وحی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک وحی الہام اور ایک وحی اعلام. یہ وحی الہام ہے، وہ وحی اعلام نہیں. اعلام کے لیے فرشتہ آتا ہے، یہ دل میں ڈالنے والی بات ہے. الہام ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، پیدا ہو گئے تو ہم نے وحی کی کہ دودھ پلاتی رہو ان کو، اور جب ڈر لگے تو انہیں دریا میں پھینک دینا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اچھی بات، ڈر لگے اگر تمہیں تو دریا میں پھینک دینا. ایک چھوٹا سا صندوق بنا کر کے بچے کو اسی میں ڈال دیا گیا اور حوالے دریا کر دیا گیا. دیکھو ظاہر میں یہاں ہلاکت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیچھے سعادت رکھی ہے. بظاہر ہلاکت ہے لیکن پیچھے اس کے سعادت ہے. حکومت ان کی پرورش کرے گی اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی. حکومت ہی کی حفاظت میں ان کو دے دیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے کہ پانی دونوں جگہ ہے، دریا دونوں جگہ ہے، اور دریا کی تاثیر بھی وہی ہے، ڈبو دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا، ڈوبے نہیں، اور فرعون کو دریا میں ڈال دیا گیا تو ڈوب گیا. دریا وہی ہے، پانی وہی ہے، تاثیر بھی وہی ہے، لیکن تاثیر کا بدلنے والا مؤثر اللہ تبارک و تعالی ہے. آگ کا کام ہے جلانا، کوئی آگ میں کود پڑے جل جائے گا، لیکن حضرت خلیل آگ میں جب گئے تو ٹھنڈی ہو گئی. دیکھیے آگ آگ ہے، تاثیر بھی وہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو مؤثر حقیقی ہے اس نے آگ کی تاثیر بدل دی. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالا گیا لیکن بچ گئے، اللہ نے بچایا. دریا کو حکم دیا ڈبونا نہیں، اور وہاں فرعون کے بارے میں حکم ہوا دریا کو ڈبو دے اس کو. تو پوری کائنات تو اس کے زیر اقتدار ہے، زیر تصرف ہے، زیر تدبیر ہے. ماں کا دل کیا بول رہا ہوگا اندازہ لگائیے آپ. اللہ نے وعدہ کیا ڈال دے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. دریا میں ڈال دے اور لوٹانے کا وعدہ میں کر رہا ہوں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بچے کو تیری طرف لوٹا دیا جائے گا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس کو میں رسول بنانے والا ہوں. دیکھیں دریا میں ڈال دے تو کیا کام ہمارا ہے،